بغداد شہر سے جب ہم سامرہ کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام بلد ہے۔ بلد میں قبر مبارک ہے ابراہیم ابن مالک اشتر کی۔ مالک اشتر مولا علی علیہ السلام کے صحابی تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے بڑے قریبی اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ان کے فرزند کی قبر ہے۔ ان کا کردار اصل میں یہ ہے کہ واقع کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے دشمنان اہل بیت سے بدلہ لیا تو مالک اشتر کے اس بیٹے نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ مالک اشتر کے ان بیٹے کا نام ابراہیم ابن مالک اشتر ہے۔ ان کا صفین میں بھی اہم کردار ہے۔ حضرت عباس کے بہترین دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک خواب جو تھا اس کا میں ذکر یہاں پہ کرتا چلوں کہ ابراہیم ابن مالک اشتر اور حضرت عباس ایک ہی خیمے میں صفین میں سو رہے تھے۔ یہ اچانک دیکھتے ہیں کہ عباس علیہ السلام رات کو اٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں۔ ابراہیم ابن مالک اشتر پوچھتے ہیں کہ عباس کیا ہوا؟ تو حضرت عباس ابراہیم سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ایک گدھ نما پرندہ جو ہے وہ میرے بازوؤں کو اس نے چونچ سے اٹھایا ہوا ہے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا دیکھا؟ عباس کہتے ہیں کہ میں اس گدھ نما پرندے کو کہتا ہوں کہ میرے یہ جو بازو ہیں یہ واپس کرو۔ تو وہ پرندہ جو ہے وہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ عباس میں یہ بازو نہیں دے سکتا، اس سے میری جو بھوک ہے وہ پوری ہوگی، تم ان بازوؤں کا کیا کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد وہ پرندہ کہتا ہے کہ عباس تمہارے پاس اتنے خوبصورت پر ہیں، ان سے پرواز کرو۔ عجب ہے کہ ابراہیم مالک اشتر چونکہ واقع کربلا میں شریک نہ ہو سکے، جب انہوں نے مختار سقفی کے ساتھ مل کے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بدلہ لیا تو انہوں نے نہر فرات پہ مختار سقفی کو یہ خواب سنایا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عباس پانی پینے کے لیے آئے تھے اور ان کے بازو جو تھے وہ قلم کر دیے گئے تھے۔ آئیں اب ہم ابراہیم ابن مالک اشتر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ مقام جناب ابراہیم بن مالک اشتر نخعی کا ہے۔ یہ وہ مالک اشتر کے بیٹے ہیں جنہوں نے مختار سقفی کے ساتھ مل کر قیام کیا اور قاتلان اہل بیت سے بدلے لیے، اور ابن زیاد کا سر بھی لانے والا یہی شخص تھا، سمر جوشن کا سر لانے والا قیان ایرانی تھا۔ ان تمام نے مل کر مختار کی مدد کی اور تمام قاتلان امام حسین سے بدلے لیے۔ محمد وعلی محمد صلوات۔